بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ شہر اقتدار سے موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تمام صحافی ایک طرف، دو ٹوک ایک طرف، اور ہم یہ کہتے رہے کہ جناب نوٹیفیکیشن ہوگا، انتظار کریں۔ لوگوں نے اپنی ذائچے نکالنا شروع کر لیے، اپنے طوطا فال جو تھی وہ نکالنا شروع کر لی، کرٹیسائز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اب کے بعد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر سعودی عرب چلے گئے، نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک اور جمعہ گزر گیا، لیکن آپ اور میں اس پلیٹ فارم سے ڈٹے رہے، جمے رہے، بالکل اسی طرح جیسا پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف جمی رہی، ڈٹی رہی، اور انڈیا کے خلاف ڈٹی رہی، جمی رہی۔ وہاں سے بھی اچھی خبریں ہیں، لیکن سر کریڈٹ جاتا ہے ان تجزیوں کو، ان خبروں کو، سورسز کو جن کے ذریعے ہم یہ خبر اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تمام باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ شاید کوئی کنٹروورسی ہوگی، لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، رائے صاحب لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لوگوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی سیاست کی جائے، اور اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے کہ بہت مزیدار میچ تھا، زبردست میچ تھا، اور کرٹیسائز کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کہ لوگ بھوکی مر رہی اور یہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ سر اب اپوزیشن کے پاس کون سا ایجنڈا ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، یہ بھی جو تھا ان پائپ لائن ہو گیا، اور اب پاکستان کے جو دیگر چیلنجز ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت اور فوج مل کر ان پر بھی قابو پا لے گی۔ جی اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات کرتے ہیں ہاشمی صاحب، لیکن پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو ملاقات ہوئی اس کی اندرونی کہانی بھی جو ہمارے ویورز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلے 10 دن میں آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ویورز کو یاد ہوگا کہ کم سے کم 3 مرتبہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہوں گے۔ اس معاملے پر پرائم منسٹر کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان مکمل اتفاق ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد بھی ہیں، تو انہوں نے ہم دونوں کو بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور اس طرح کا وہ تاثر بناتے رہے کہ نہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل ندیم انجم کا نام رد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 منسٹرز کو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کنوے کر دی ہے کہ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، اور میری ان دونوں منسٹرز کے ساتھ براہ راست بات ہوئی تھی ہاشمی صاحب، کیونکہ ایک صحافی جو گراؤنڈ کے اوپر کام کرتا ہے وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تجزیے نہیں کرتا، وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملتا ہے تاکہ پلس چیک کرے، کوئی خبر اس کو ملے کہ اندر اپوزیشن کے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح حکومتی حلقوں سے بھی جا کے ملتا ہے، کوئی وزراء کے ساتھ بھی ہمیں گپ شپ کرنی پڑتی ہے، کبھی وہ ہمیں کافی پہ بلا لیتے ہیں، کبھی ہم ان کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں ان کی بریفنگز وغیرہ بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کچھ معلومات لیں اور اپنے ویورز کے سامنے رکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آپ کے سورسز ہوتے ہیں ان کے نام آپ کبھی بھی صحافت کے اندر کوٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے سورسز ایسے ہیں جن پر آپ ریلائی کر سکتے ہیں، جن کے متعلق آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سورسز جو ہیں اصل بات جانتے بھی ہیں اور آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو وہ سورسز جو ہمیں معلومات فراہم کر رہے تھے، انہی سورسز کی بنیاد پر ہم نے یہ اتنی بڑی خبر دی تھی، اور اس خبر پر پھر ہم قائم بھی رہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل ندیم انجم کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ جاری بھی ہو گیا۔ اب ذرا واپس آتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات میں ہوا کیا۔ ایک تو جو ہاشمی صاحب پرائم منسٹر کا دورہ تھا سعودی عربیہ کا، ظاہر ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ ہو رہا تھا، اور پاکستان کے لیے ایک اور سنہری موقع تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بھی کر لے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات بھی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک اسپیشل انویٹیشن دیا گیا، یہ جو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کانفرنس تھی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا اصل میں جو پاکستان میں ویژن تھا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے، اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا۔
تو ہماری اطلاع یہ تھی اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان عسکری قیادت کو یہ کنوے کر کے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس دورے سے تو اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ایک میسج کنوے کیا گیا تھا عسکری قیادت کو، اور اس کے بعد عسکری قیادت نے بھی اس کو کوئی ایگو کا ایشو نہیں بنایا، اور یہ میسج اس لیے کنوے کرنا بہت ضروری تھا، اور جنرل باجوہ کی میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان سے اس لیے بہت ضروری ہو گئی تھی کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں بہت تیزی سے کریٹ کی جا رہی تھی، ایک بہت بڑی افواہ پھیلائی جا رہی تھی، اور وہ افواہ ایسی تھی کہ اس کے دو نکات جو ہیں وہ بار بار جان بوجھ کر اس کے متعلق گمراہ کن اطلاعات پھیلائی جا رہی تھیں۔ ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان شدید نوعیت کے اختلافات ہو گئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی آرمی کے اندر کہ جنرل فیض حمید کی جو لائلٹیز ہیں وہ اپنے ادارے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان پر برہم ہیں۔ یہ اس طرح کے گمراہ کن الزامات لگائے گئے اور اس طرح کا تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون نے، مریم نواز نے جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ وہ ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی بات حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، تو وہ جنرل فیض حمید کو اس لیے سنگل آؤٹ کر رہے تھے کہ باقی فوج سے ان کو الگ تھلگ کر کے ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، ان کے اوپر تنقید کی جائے، فوج کو بھی تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم کے اندر سے اپنے لیے کوئی سیاسی ریلیف حاصل کر لیا جائے، کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ تو اس کے بعد پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی یہ کریڈٹ ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو میسج کنوے کروایا تو وہ ایک لمحہ بھی انہوں نے نہیں لگایا، وہ ملاقات کے لیے آ گئے۔ 2 گھنٹے تک یہ ہاشمی صاحب ملاقات ہوئی، اور پھر 2 قسم کے یہاں پہ اجلاس ہوئے۔ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور پرائم منسٹر عمران خان، یہ 3 موجود تھے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی الگ سے جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی۔ اب پرائم منسٹر عمران خان افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ابھی بھی یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے برقرار رکھا جائے۔ یہ انہوں نے بات جو ہے وہ جنرل باجوہ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی، چونکہ ادارے کی جانب سے نام آیا ہوا تھا اور پرائم منسٹر عمران خان نے ادارے کا جو وقار ہے، ظاہر ہے کہ فوج کے ادارے کی ہمیشہ انہوں نے رسپیکٹ کی ہے، اس کا جو وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، تو انہوں نے اس وقار اور اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فوج کی جانب سے جو نام بھیجا گیا تھا، جو جنرل باجوہ کی جانب سے نام بھیجا گیا تھا، اس پر پہلے بھی ایگریمنٹ کر لیا تھا، دوبارہ ایگریمنٹ کر لیا، اور اس بات پر جنرل باجوہ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے 20 نومبر کون سا اتنا دور ہے، تو 20 نومبر کو جنرل فیض حمید چلے جائیں گے کور کمانڈر پشاور کے طور پر، اور جنرل ندیم انجم 20 نومبر کو اپنا چارج سنبھال لیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر، اور جنرل فیض حمید 20 نومبر تک ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رہیں گے۔ لیکن اس میں بہت اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ بہت سے لوگوں نے صرف وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے جو جاری ہوا ہے، اور اس کے اندر جو اصل چیز ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات کا، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اصل خبر اس اعلامیہ میں چھپی ہے، وہ نوٹیفیکیشن میں اصل خبر نہیں چھپی ہوئی۔ اور دیکھیں اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیفنس منسٹری سے، یعنی وزارت دفاع سے ایک سمری موو کی گئی پرائم منسٹر آفس میں، جو کہ پہلے نہیں کی گئی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کو یہ جو ضابطے کی کارروائی نہیں ہوئی تھی ان کی خواہش تھی، اور یہی تجویز انہوں نے پھر جنرل باجوہ کو دی تھی کہ یہ ضابطے کی کارروائی پوری کرنی چاہیے، اور جنرل باجوہ نے بھی اس کو کوئی بہت زیادہ ایگو کا ایشو نہیں بنایا، اور وہ ایک سمری موو کی گئی جس کے متعلق اب تصدیق کی گئی ہے کہ ڈیفنس منسٹری سے، یعنی جی ایچ کیو سے ایک سمری آتی ہے ڈیفنس منسٹری میں، ڈیفنس منسٹری سے پرائم منسٹر آفس آئی۔ دوسرا، اسی اعلامیہ میں اور اسی پریس ریلیز میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ اس میں جتنے آفیسرز کے نام نامزد کیے گئے تھے جی ایچ کیو کی جانب سے، پرائم منسٹر نے ان کا انٹرویو کیا، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ان کے انٹرویوز کرتے، اور اس کے بعد 2-3 ایسے نکات بھی شامل کیے گئے ہیں کہ ڈیٹیلڈ جو کنسلٹیشنز ہیں وہ ہوئی ہیں آرمی چیف کے ساتھ،
اور اس کے بعد ایک مشاورت کا ایک حتمی جو مرحلہ تھا وہ بھی ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مینشن کی گئیں, اور یہ جب پریس ریلیز اس قسم کی آتی ہے ہاشمی صاحب, تو ظاہر ہے کہ دونوں سائڈز کو وہ دکھائی بھی جاتی ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ اس قسم کی پریس ریلیز جاری ہونے والی ہے. تو اس پر جو ہماری اطلاع ہے, جو کچھ ہلکے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پریس ریلیز کے اوپر فوج بڑی ناراض ہوگی, کیونکہ اس کے اندر تو انٹرویوز کا ذکر بھی کر دیا گیا, اس کے اندر تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک سمری آئی تھی, اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جناب باجوہ کے درمیان اور پرائم منسٹر کے درمیان شروع ہوا تھا. لیکن اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے متعلق جب مسلم لیگ نون نے انہیں آرمی چیف لگایا تھا تو اسحاق ڈار نے یہ بات خود بتائی تھی کہ ان کو آرمی چیف اس لیے لگایا گیا کہ وہ ایک جمہوریت پسند سیاستدان ہیں. تو جنرل باجوہ نے جمہوریت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا. پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایک قانونی ان کا استحقاق ہے وہ انہوں نے استعمال کیا, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو پریس ریلیز آئے اس کے اندر یہ چیزیں مینشن کی جائیں یا پبلک کی جائیں. یہ اب پبلک ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں. ایک تقرری کا طریقہ کار اب تحریری طور پر طے ہو گیا ہے, ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو تقرریاں ہوتی رہیں, پرائم منسٹر عمران خان نے وزارت دفاع سے کہا تھا کہ وہ پچھلی سمریز مجھے پیش کی جائیں کہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی صاحبان کی جو تقرریاں ہوتی رہیں وہ کیسے ہوتی رہیں. تو وزارت دفاع میں ایسی کوئی سمریز موجود نہیں تھیں. اسی طرح پرائم منسٹر آفس میں بھی ایسی کوئی سمریز موجود نہیں تھیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں. یعنی کسی بھی پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کرے. تو جو لوگ سول رول کی بات کرتے ہیں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کو ہمیشہ جمہوری روایات کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, وہ لوگ تو بہت خوش ہیں, اور جن کا بیانیہ اصل میں یہ ہے کہ فوج کو بھی ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, جمہوری اقدار کی پاسداری کرنا چاہیے. تو وہ نظر آیا کہ فوج نے بھی جمہوری اقدار کی پاسداری کی, پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا استحقاق استعمال کیا, یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. لیکن اس میں ٹوسٹ یہ ہے, جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی تھی, کہ وہ اپوزیشن جو کہ نام نہاد نعرے لگاتی تھی کہ جی سول بالادستی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, اور اس طرح کے نعرے لگاتی تھی نام نہاد کہ فوج کو ہمیشہ جمہوری اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے. تو اب ایک ایسے وقت میں جب دونوں طرف سے, یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پر اپنا حق استعمال کیا اور فوجی قیادت نے اس کو بالکل مائنڈ نہیں کیا, تو اب اس پوری صورتحال کے اندر بھی وہ ایک کنٹروورسی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی جو پوری کوشش تھی کہ کوئی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان. میرا ایک سوال, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. اب کنٹروورسیز تو ٹھیک ہے, کوشش یہ رہی ہے, میں تو حیران ہوں کہ غیر پارلیمانی جو قوتیں ہیں ان کو بھی ہمارا میڈیا بڑی زبردست قسم کی پلیس دے رہا ہے, خبروں کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. اب حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ آپ جو اس پوری تعیناتی کو لے کر نون لیگ ہمیں ایکٹیو نظر آئی ہے, مریم نواز کا کیمپ بہت ایکٹیو نظر آیا ہے, شہباز شریف صاحب شاید اس طرح ایکٹیو نہیں تھے جس طرح مریم ایکٹیو تھی, اور کوشش کی گئی جیسا آپ نے بھی کہا کہ فائدہ حاصل کیا جائے, کچھ بار بار چوٹ لگائی جائے اور اس ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ اپنا سی وی پیش کر دیں گے, جناب یہ نہیں ہے تو ہم حاضر ہیں, اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ سے. تو سر اب مریم کے پاس کیا آپشن ہے, کیونکہ مریم زبان بولتی ہے نواز شریف کی, تو نواز شریف کیا پیغام دے سکتے ہیں, اور اب حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم اگر نمبر پورے ہوئے تو پنجاب میں حکومت کرانے کی کوشش کریں گے. یہ حکمت عملی ہوگی یا پھر اس کے علاوہ کوئی نئی حکمت عملی اس تناظر میں تیار کی جائے گی, کیونکہ سارے کارڈ شو ہو چکے ہیں, حکمت عملی صفر ہو گئی, کچھ حاصل نہیں ہوا مریم نواز کو اس پورے سچویشن سے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اور جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ تعیناتی کی ہے, اس سے وہ بیانیہ تو دفن ہو گیا نا جس میں کہتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان سلیکٹڈ ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, فوج سارے فیصلے کرواتی ہے. یعنی جو عام چھوٹے چھوٹے فیصلے تھے ان کے متعلق بھی یہ تاثر بنایا جاتا تھا کہ یہ فیصلے اصل میں فوج کرواتی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں. لیکن اب جو سب سے پیچیدہ, سب سے حساس, جو سب سے بڑا فیصلہ تھا جس کے اوپر یہ کچھ لوگ خدشات ظاہر کر رہے تھے کہ فوج ناراض بھی ہو سکتی ہے, تو اتنا بولڈ فیصلہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے لیا, یہ تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے نہیں لیا. تو ایک تو وہ بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو گیا. دوسرا آپ نے جو کہا
کہ مریم نواز ایکٹیو تھیں، شہباز شریف ایکٹیو نہیں تھے. اصل میں دونوں ایکٹیو تھے. شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ ایک میں بیک ڈور سے یعنی چور راستے سے جنرل باجوہ کی خوشامد کروں، جا کے راولپنڈی کے چکر لگاؤں. انہوں نے راولپنڈی کے چکر بھی لگائے اور بڑی کوشش کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک مخصوص صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. اور مریم نواز ان کے ساتھ آن بورڈ تھیں. ظاہر ہے مریم نواز جو ہے جس طرح کا انہوں نے ایک ایکسٹریم سٹینس لیا ہوا ہے تو وہ کھل کر اس معاملے پر سامنے نہیں آ سکتی تھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف یہ جو چور دروازے سے رابطے کر رہے ہیں میں ان کی حمایت کرتی ہوں. لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں اس معاملے پر مکمل طور پر آن بورڈ تھے. دونوں نے اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نام نہاد بیانیہ دفن کر دیا تھا. اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف کی جانب سے آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. جنرلز کے خلاف جس قسم کے وہ بیانات دیتے تھے وہ نہیں آئے. مریم نواز کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف جنرل فیض حمید تک رہ گیا تھا. فیصل آباد کے جلسے میں جنرل فیض حمید کے خلاف نعرے لگوائے گئے اور پھر سٹیج پہ جو قائدین موجود تھے مسلم لیگ نون کے وہ ان نعروں کو اپریشیٹ کرتے رہے اور انکریج کرتے رہے. تو دونوں نے یعنی بلکہ تینوں نے نواز شریف مریم نواز کو اگر آپ ایک سمجھ لیں اور شہباز شریف دو تو ان سب نے مل کر کوشش تو کی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہم اس پوری صورتحال میں فائدہ اٹھا لیں. لیکن ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ یہ بھی بتایا تھا کہ کوششیں ضرور ہوئیں لیکن کسی قسم کا ان کو کوئی گرین سگنل نہیں ملا، کوئی پازیٹیو سگنل نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کو بہت احساس ہے، فوج ایک میچور ادارہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسی فوجی عسکری قیادت کے خلاف، اسی فوج کے خلاف بطور ادارہ کس قسم کا زہر اگلا گیا. اور صرف فوج کی بات نہیں یا فوجی قیادت کی بات نہیں، پی ڈی ایم کی جو پالیسیز تھیں وہ کس طرح سے ریاست مخالف بھی رہیں اور ریاست کو بلیک میل کیا جاتا رہا ان عناصر کو ساتھ ملا کر جو پاکستان کی ریاست کو ختم کرنے کے در پہ رہتے تھے. یعنی افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقاتیں، پھر پاکستان کے اندر ایسے عناصر جو ہمیشہ ریاست مخالف تقریریں کرتے رہتے ہیں ان کو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا. پھر جان بوجھ کر کوئٹہ جیسے حساس جگہ پر ان لوگوں سے تقریریں کروائی گئیں فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، کے پی میں بھی کروائی گئیں. تو اسی وجہ سے ان کو کوئی سگنل نہیں ملا تھا. جی تو اب آگے پالیسی جو ہے جی آپ اپنی بات مکمل کریں. جی اب آگے پالیسی یہ ہے کہ اپنی تو وہ کوششیں کرتے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو. ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایک کوشش یہ بھی کی گئی تھی کہ بلاول بھٹو کو اس پورے معاملے پر آن بورڈ لیا جائے اور بلاول بھٹو سے کہا جائے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور یہ دیگر جماعتیں پی ڈی ایم کی یہ مل کر ایک تحریک چلائیں. اگرچہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہ آئے لیکن مل کر تحریک چلائیں. لیکن بلاول بھٹو چونکہ اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں، ایک صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، تو اس لیے وہ کوئی پی ڈی ایم کی شرائط پر یا مسلم لیگ نون کی شرائط پر اس وقت اس نظام کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ نظام زمیں بوس ہو گیا تو جو سندھ میں ان کی ایک آپ کہیں کہ سلطنت قائم ہے اور اس سلطنت سے وہ کرپشن کے انہوں نے لوٹ مار کے جو انبار لگائے ہیں جس سے پوری پیپلز پارٹی کے جو سیاسی وسائل ہیں اور جو پورے اس کے اخراجات ہیں وہ وہاں سے پورے کیے جاتے ہیں جہاں سے آصف علی زرداری نے ان کے پورے اہل خانہ نے اتنے بڑے بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دولت کے جو انبار لگائے ہیں تو وہ سارا تو پھر ملیا میٹ ہو جائے گا. اور دوسرا بلاول بھٹو کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اس وقت ہم کوئی زور لگا کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تحریک چلا بھی لیں اور اول تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جائے تو اگلے الیکشن میں تو پھر بھی سندھ میں ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے. ان کی کون سی حکومت پنجاب میں بن جانی ہے یا اس لیے وہ بہت محتاط کھیل رہے ہیں. ان کی پہلی ترجیح بس یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری نہ ہو، ہماری سندھ میں حکومت قائم رہے. وہ کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں میاں نواز شریف ان کا کندھا استعمال کریں اور بعد میں وہ مکر بھی جائیں. سب کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری نے جب اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان دیا تھا تو اس کے متعلق پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن اس کے بعد جو ایک زورانہ طے تھا آصف علی زرداری کے ساتھ میاں نواز شریف کا، میاں نواز شریف نے وہ زورانہ کینسل کر دیا تھا. چودھری نثار علی خان نے مشورہ دیا تھا کہ یہ زورانے پہ آپ نہ جائیں تو آصف علی زرداری کو تو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا اور میاں نواز شریف نے یہاں اس کی آڑ میں کوشش کی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں. تو اس لیے بلاول بھٹو مسلم لیگ نون پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو ایک الگ الگ تحریک اپنی فیس سیونگ کے لیے کبھی مہنگائی کے نام پر کبھی کسی اور ایشو کے اوپر چلتی تو رہے گی، لیکن اصل میں اب ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں رہے گی. اب ان کو 2023 کے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا، اور 2023 کے الیکشن کے حوالے سے ہی یہ کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس صورتحال میں مریم کا مستقبل بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا، کیونکہ کیسز عدالتوں میں ہیں، اور اب حکومت کو کنسنٹریٹ رائے صاحب کرنا ہوگا اپنی پرفارمنس کے اوپر، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ ہم اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کسی اور کنٹروورسی کا. اور یہ جتنی بھی کنٹروورسیز ہیں جس کا فائدہ کوئی دشمن نہیں اٹھا رہا، یہ آپ کے سیاستدان اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ کسی طرح اقتدار میں آ سکیں. راز صاحب یہ تو ملکی صورتحال ہے، لیکن ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے، اس کا معاملہ بھی سیکیورٹی سے تھا. ہیش ٹیگز جو ہیں وہ آج جو شیئر کیے جا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی مل گئی، اور سیکیورٹی ملی اور ایسی ملی کہ بہت ہی ٹائٹ قسم کی سیکیورٹی ملی. جن حالات کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی، کوئی بھی ملک ہوتا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ پاکستان میں واقعہ ہوا، ہمارے دلوں کے بہت قریب، کھیل بھی قریب ہے، پاکستان کی عزت کا مسئلہ بھی تھا، اور جن حالات میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا کر یہ لوگ گئے، تو ہمیں ایک غم اور غصہ بھی تھا اس پوری سچویشن کو لے کر. پاکستان آج جیت گیا رائے صاحب دوبارہ، اور یہ جو میچ ہوا اس نے اس طرح جو پریشر تھا وہ بھی ریلیز کیا، اور لوگوں کو کے اندر غم و غصہ بھی تھا کہ ہم نے نیوزی لینڈ کو بھی ہرانا ہے، انڈیا کو ہرانا اس لیے کہ ہسٹری ہے، نیوزی لینڈ کو اس لیے ہرانا ہے کہ وہ ہمارے اینڈ ٹائم پر میچ جب ٹاس ہونے والا تھا وہ گراؤنڈ میں نہیں گئے اور انہیں میچ نہیں کھیلا. ایک پیغام تو گیا، اور پاکستان اس وقت رائے صاحب وائبز بڑی اچھی آ رہی ہیں، اور بڑا زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے، اور نظر آ رہا تھا سر کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کھیل نے ایک بار پھر قوم کو متحد کیا ہے. اچھی وائبز آ رہی ہیں. دیکھیں، نیوزی لینڈ کے متعلق تو پوری قوم اور ہماری جو قومی ٹیم ہے یہ بہت زیادہ پرجوش تھی، کیونکہ نیوزی لینڈ نے جو فیصلہ کیا تھا یک طرفہ، اور کسی قسم کا سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ شیئر بھی نہیں کیا پاکستان کی اتھارٹیز کے ساتھ. بار بار ان سے کہا گیا کہ وہ کم سے کم وہ تھریٹ الرٹ ہم سے شیئر تو کیا جائے، تو وہ ہم سے انفارمیشن بھی شیئر نہیں کی گئی. پھر یک طرفہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. اس سے پاکستان کرکٹ کی بحالی کے لیے جتنی ہم نے ایفرٹس کی تھیں پچھلے 10 سال کے اندر، وہ ساری دوبارہ سے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ زیرو پہ پہنچ جائیں گی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انگلینڈ نے بھی اپنا جو دورہ تھا وہ منسوخ کر دیا. لیکن اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر جس طرح سے پی سی بی نے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے ہماری حکومت نے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے فارن آفس نے ریئیکٹ کیا، اور شاہ محمود قریشی نے جا کر برطانیہ میں یہ پورا معاملہ بھی اٹھایا، تو وہاں سے یہ پورا معاملہ دوبارہ سے پاکستان کے حق میں پلٹنا شروع ہوا تھا. اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ پھر انفولڈ ہونے شروع ہوئے کہ ایسا لگا کہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہوتی چلی گئیں. یعنی پہلے تو برطانوی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آ گیا پاکستان کے حق میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ دورہ جو کینسل کیا گیا اس سے پاکستان جیسے ہمارا جو دوست ہے اور ہمارا جو ایک ایسا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر ہوئے ہیں. پھر پوری جو انگلش ٹیم ہے اس نے اپنے بورڈ کے اوپر چڑھائی کر دی، ان کی جو ویمن ٹیم ہے اس نے چڑھائی کر دی. پھر نیوزی لینڈ انڈر پریشر آ گیا، انہوں نے ان کے جو اپنے کیپٹن ہیں انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا یہ دورہ کینسل کرنا بڑا شرمناک عمل تھا. تو اب یہ جو ہمارا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ، حالانکہ نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ میں ہم کبھی اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہوتے، تو یہ وہی سیکیورٹی والا ایشو تھا کہ سیکیورٹی کا ایشو نیوزی لینڈ کا ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا، اور ہم سب کو خوشی ہے کہ یہ ایشو ریزالو تو ہو گیا. اور اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے ہاشمی صاحب کہ آج پورے ہندوستان میں پاکستان کی جیت کے لیے جو ہمارے انتہا پسند ہندو ہیں اور انتہا پسند بھارتی ہیں، یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بھارت کے اندر انتہا پسند عناصر ہیں، وہ پاکستان کی جیت کے لیے دعائیں کر رہے تھے. ان کی خواہش تھی کہ پاکستان جیت جائے، کیونکہ اگر آج نیوزی لینڈ جیت جاتا تو پھر بھارت کے لیے آگے پہنچنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو سکتا تھا. اور نیوزی لینڈ اگر آج یہ جیت مطلب ان کے نام ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بھارت کو بھی ہرا دیتا، تو بھارت کو اپنا بستر جو ہے بوریا بستر گول کرنا پڑتا. تو پاکستان کی جیت آج بھارت کے فائدے میں بھی تھی. تو اس کے باوجود کہ پاکستان کے لیے ان کے جذبات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، پاکستان کے ہارنے کے لیے ان کی خواہشات رہتی ہیں، اور چونکہ ہم رائیول ہیں ہماری بھی دل سے خواہش یہی رہتی ہے کہ بھارت کسی ملک کے خلاف کھیل رہا ہو کرکٹ ٹیم تو وہ ہارے. تو آج تو بھارت میں بھی پاکستان کے لیے یعنی ہم نے ان کو مجبور کر دیا،
ان کے لیے ایسی سچویشن پیدا کر دی ان کو پہلے میچ میں ہرانے کے بعد کہ وہ ہماری ٹیم کی جیت کے لیے دعائیں کریں. پرائم منسٹر عمران خان نے مبارکباد دی ہے ایک مرتبہ پھر ٹیم کو, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میچ کے اندر جو ہم نے ایک پلس پوائنٹس تھے اور جو ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہے ان کو ریویو بھی کرنا چاہیے. اور ابھی تک اچھی بات یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے اس قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا کہ پرائم منسٹر نے کیوں مبارکباد دی ہے ٹیم کو کہ ٹیم جیتی ہے. تو باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی جانب سے بھی اس قسم کے میسیجز آ رہے ہیں, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 2 بیک ٹو بیک پاکستان کی جو قوم ہے اس کو بہت بڑی خوشیاں ملی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک جشن کا سماں ہے. اور آپ نے ٹھیک بات کی کہ کرکٹ پاکستان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہے, اور پاکستان میں تمام لسانی جو تفرقات ہیں یا مختلف علاقوں سے رہنے والے لوگ ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم سب جو ہے وہ ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور ایک بائنڈنگ فورس بن جاتے ہیں, پاکستانی بن جاتے ہیں. بہت شکریہ ویورز, یہ 2 ٹوک تھا. کمنٹس بھیجیں, اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.